الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 تک کا درس ہو چکا ہے. الحمدللہ. کل بہت کچھ بولا جا چکا ہے. اسی آیت کی ایک اور اسی گفتگو کی ایک اور آیت ہے، پھر پیراگراف چینج ہوگا. اللہ کے محبوب بندوں کی شان بیان ہو رہی ہے. شطار الاولیاء، خیار الاولیاء، اور ایک لفظ تھا نا ابرار الاولیاء. شطار الاولیاء، ابرار من الاولیاء، اخیار من الاولیاء، ظالم لنفسہ مقتصد سابق بالخیرات. کتنا کرم دیکھیں خدا کا. سلطان الاولیاء کے مہینے میں ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے. ابھی اس سے پہلے مہینے میں کتنی عمدہ شان نبی کی بیان ہو رہی تھی. اب ولیوں کی شان دیکھیے. یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ آ رہا ہے، یہ اللہ پاک لے رہا ہے ایسا کام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. بے شک ہمارا رب، کل وہ لکھا نہیں لیکن پھر دہراتا ہوں، رب وہ ہے جو عزت عطا کرتا ہے اور ذلت سے بچاتا ہے. یا ربنا کا مطلب اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں عزت دینے والے اور ذلت سے بچانے والے. اور قسم خدا کی، ایک انسان کے کامل ہونے کی پوری زندگی اسی پر گزر جائے تو بہت بڑا اکمل ہے. وہ عزت کے ساتھ اور ذلت سے بچتے ہوئے بہت بڑی بات ہے. اور وہ ربنا کے مفہوم میں ہے. سبحان. اور غفور کا معنی تھا انانیت کو بخشنا. بڑے سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ جب مشرک، ایک اور بات کہوں، آپ غیر اہل سنت و جماعت سے، خصوصاً اہل حدیث وغیرہ سے ایک جملہ سنتے ہوں گے، اللہ شرک کو معاف کبھی نہیں کرتا. اور صحیح بھی ہے، دیکھیے گا، لیکن غلط ہے. یہ منطق بلبلیہ، یہ فلسفیانہ انداز ہو گیا نا. بات صحیح ہے. سورہ نساء میں بھی یہ آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. بے شک اللہ شرک کرنے والوں کو، شرک کی چیزوں کو معاف نہیں کرے، اس کے ما سوا کو، اس کے علاوہ گناہ کو معاف کر دے. لیکن جس بیس پر یہ جماعت والے بولتے ہیں وہ ہے درگاہ کا سجدہ، آستانے کی بارگاہ میں جھکنا. ہم سجدہ کے قائل نہیں ہیں، اس کو دھیان میں رکھا جائے. سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام ہے. سجدہ تعبدی شرک ہے، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا شرک ہے. اور یاد رکھیے گا، مسجود الیہ ہزاروں کیا ملینوں ہو سکتے ہیں، مسجود لہو صرف اللہ ہے. اب یہ لفظ کو سمجھیے تو ایک دم سب معاملہ ہی ختم ہو جاتا.
مسجود لہو کا مطلب ہوتا جس کے لیے سجدہ کرنا، اب مسجود الیہ کا مطلب ہوتا جس کی طرف سجدہ کرنا. طرف تو ہم ابھی متوجہ ہیں الی جہت الکعبۃ الشریفہ، الی جہت الکعبۃ الشریفہ. کعبہ اللہ نہیں ہے، کعبہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو اللہ ہے. تو جب غیر اللہ مسجود الیہ ہو سکتا ہے تو ولی اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ سمجھے آپ؟ ہاں. تو مسجود لہو جو ہے صرف اللہ ہے، لیکن مسجود یا مسجودنا، سجدہ جس کو کیا جائے اس کو مسجود، اور لہو کا مطلب جس کے لیے سجدہ کرنا اور جس کی طرف سجدہ کرنا، یعنی پوائنٹ آف سجدہ. یہ تو بہت ہو سکتا ہے. عرب میں آپ جائیں گے تو چاروں بغل سجدہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف، صحیح ہے. لیکن سب کا مسجود لہو ایک ہے، یعنی اللہ. تو ابھی تک جماعت والوں کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ کعبہ کا در و دیوار جو مٹی اور اس سے بنا ہے، کس سے بنا؟ پتھر سے، جو بھی ہے اپنے ہی مطلب دنیا ہی کی تو چیز ہے نا. اللہ کا گھر ہے وہ، اور یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ کے گھر کی طرف سجدہ ہو جائے تو شرک نہ ہو، ولی کی طرف سجدہ ہو جائے تو شرک کیسے ہوگا؟ ہاں، اگر اللہ تعالی کے علاوہ کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے تب تو شرک ہے. کے لیے نہیں ہوتا، طرف ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. لیکن یہ سب جو ہے نا، یہ پینٹ شرٹ والے کیا سمجھیں گے؟ ہاں خیر. تو اولیاء اللہ کی شان، ہاں غفور، انانیت کو معاف کرتا اللہ. ہاں یہ بات بڑی اہم بات تھی کہ سورہ نساء میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. پارہ نمبر 5 میں 2 جگہ شاید سورہ نساء آیت نمبر 116 116 ایک جگہ اور ہے. آیت نمبر 48 48 اور 116، یہ 2 جگہ ہے سورہ نساء ہی میں، سورہ نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اب یہاں پر ذرا سی جو یہ مس گائیڈ کرتے ہیں، یہی میں اصل بتانے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ شرک کو معاف جو نہیں کرتا ہے تو پھر ہم مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا وہ سب غلط ہو گیا؟ جتنے بھی حضور کے سامنے بت پرست تھے، مشرک ہی تو تھے، مشرکین عرب، وہ سب کو اللہ بغیر معاف کیے ہی کلمہ پڑھا دیا. کچھ سمجھ رہے آپ جملہ؟ جب شرک کو معاف نہیں تو شرک ہی تو کر رہے تھے نا، تو معاف نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے مس گائیڈ جو میں کہہ رہا ہوں، اور آیت کو جو مس یوز کرتے جماعت والے، بس ہمارے کو آستانے پہ دیکھ لیے ختم، اب معاف نہیں. اب میں اس آیت کا ایک دم ریئل مفہوم بتا رہا ہوں کہ بندہ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ ہے. لیکن بڑے سے بڑا مشرک بھی بارگاہ خدا میں شرک سے رجوع کر جائے، توبہ کر جائے، یو ٹرن کرے تو پھر اللہ معاف کرتا. یہ ہے اصل معنی. تو پوری جماعت والوں کو یہ اعلان کیجیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہارے نظریے میں کوئی شرک نظر آ رہا ہے تو آپ اس پہ فتویٰ یہ نہیں دے سکتے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی حالت میں وہ مر جائے تب جا کر آپ فتویٰ دے سکتے. ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر وہ شرک سے توبہ کر لے. تو یہ مفہوم بتائیں گے تو پھر اسلام میں اٹریکشن کا مفہوم ہوگا. ورنہ لوگ کہیں گے ارے جب معاف ہے ہی نہیں تو چھوڑو نا. جیسے تقدیر کا کانسیپٹ جو لوگ نہیں سمجھتے، ارے وہ گناہ کیوں کر رہا ہے، اللہ تو سب لکھ دیا ہے. صحیح سے تقدیر سمجھا نہیں کہ اللہ لکھ دیا اس لیے کر رہے ہیں، تو پھر سارا ہڑیا کھا لو اپنا پورا. ایسا کیسے ہوتا جی؟ تو صحیح مفہوم، صحیح ریزن ہونا چاہیے. سمجھ گئے 2 آیت کا مطلب؟ شرک کو جو معاف نہیں کرتا وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن مشرک اگر شرک سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل اس کا دروازہ کھلا ہوا. اور امت محمدیہ کا تو اعزاز ہے حضرت کہ ساری امتیوں کو امیڈیٹلی گناہ کی سزا ملتی تھی، توبہ کا موقع بھی نہیں.
जो गुनाह कर ले सजा मिलती, तौबा का मौका नहीं दिगर उम्मतियों को। ये हुजूर की उम्मत का एजाज है कि क़यामत तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखा अल्लाह पाक ने, कितना मौका दिया देखें आप। खैर, तो अल्लाह के वलियों की शान बयान हो रही है। शकूरुन का एक माना मैंने अभी देखो तहकीक किया, कुरान पाक में लफ्ज़ शकूर, शुकूर, कफूर, कुफूर 4 लफ्ज़ था नहीं। तो शकूर माना होता है शुक्रगुजार और शुक्र माना होता ना शुक्र। सूरह फुरकान में हाँ, यज़क्कर और अरादा शुकूरा, याद करो या याद ना करो। ये मैं एक अजदाद के एतबार से बता रहा हूँ, वरना उमूमी तौर पर लोग शुक्र शुक्र सब बोल देते हैं, वहाँ पर ना शुक्रा मुराद नहीं होता है। नहीं, अब हमारे रायचूर में भी एक मौलाना है, उनको भी लोग शुक्र सब बोलते। कितने मरतबा कहा शुक्र सब ना को बोलो यार, शकूर साहब बोलो, बोलना है तो शुक्रगुजार, वरना उल्टा हो जाता माना। इसी तरह कफूर का एक माना है फ़अबा ज़ालिमून इल्ला कुफूरा। कफूर का माना होता है शुक्रगुजार और कुफूर का माना होता है ना शुक्रा, उल्टा कर दिया। कफूर का माना क्या होता? अब यहां पर देखिए कुरान पाक में कुफूर माने ना शुक्री और कफूर माने शुक्रगुजार। कुरान पाक में दे सूरे बनी इसराइल सूरह नंबर 17 के आयत नंबर 99 में फ़अबा ज़ालिमून इल्ला कुफूरा। तो जालिम नहीं मानते बेना शुक्री किए हुए, मतलब ना शुक्री। तो कुफूर यदि जबर जेर पेश में अजदाद का माना, जिद का माना है, और ये लोग इतना आसान एकदम समझ लिए हैं मसला को, क्या है अल्लाह पाक बचाए महफूज। खैर, तो इसकी भी वजाहत हो गई। शकूर के हवाले से कहा था कि शकूर अल्लाह की वो सिफत के बंदों के आमाल पर तवज्जो फरमाता है। शकूर का माना ये है। हमारा क्या है कि अल्लाह ने इनाम दिया तो हम उस नेमत का चर्चा करें और अल्लाह की बारगाह में कौलन फ़ेलन एतकादन शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला अमल करने से पाक है, लेकिन अल्लाह की शान शकूर जो है उससे उसका माना यह है कि ऐसा अमल करना या बंदों के मकबूल बंदों के आमाल की तरफ तवज्जो फरमाना अपनी तौफीक खास से और अपनी ताईद खास से। और अब जो आगे कह रहा हूं वो ये देखिए, जो बार बार एक जुमला बोलता हूं कि वलियों की बारगाह में जो आप हम जाते हैं, किस लिए जाते हैं, उनके पास क्या ताकत है, क्या पावर है, क्यों, मतलब ये कि हम जाते हैं क्यों मांगते, फर्ज कीजिए औलाद मांगते हैं या नेमतें मांगते हैं, एग्जाम में पास होना मांगते वगैरह वगैरह। ये और बात है कि भद्दी तद्दी जो बांधते हैं सब नहीं, ये सब जिंदो हमारे पास आई है ना, अल्लाह के वली तो हैं ही, ये छोटी मोटी काम के लिए चीज़ हम लोगों के पास आई है ना। तो मगर फिर भी जब जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? तो सही मतलब यही है जो मैंने इससे पहले भी कहा है कि अल्लाह वाले को कुर्बे मौला ही सबसे बड़ी नेमत है। और आज उसकी दलील मैं बता रहा हूं। दलील तो थी बहुत पहले भी, कुर्बे मौला ही है, तो एकदम आसान सेंस है। कुर्बे मौला बहुत बड़ी नेमत है। अब अल्लाह के करीब होकर के वो क्या मांगेंगे? सेब अंगूर मांगेंगे, खाना पीना मांगेंगे, क्या मांगे? नहीं, कुर्बे मौला में, अरे जहां जब दुनिया में रहकर फाका कशी करके फना फिल्ला होकर के कुछ ना खा करके वो पाए, वहां जा करके सब खाने पीने की सोचेंगे, नहीं, कुर्बे मौला सबसे बड़ी नेमत है। तो अब सवाल ये है कि कुर्बे मौला जब सबसे बड़ी नेमत है तो फिर तमाम जो नेक अमाल है उसका बदला क्या दे रहा है अल्लाह ताला उसको? तो यही है, पोजीशन दे रहा है उनको, एजाज दे रहा है उनको। वो क्या है कि जब उनके चाहने वाले मुरीदीन, अब कह देने खुल उनसे मुंसलिक होने वाले जब उनकी बारगाह में तवज्जो करते, उनसे इस्तिगासा करते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहते, अल्लाह हमको क्या चाहिए, तू मिल गया काफी है, तेरा कुर्ब मिल गया काफी है, और तू तो हमारी नीडेट को जानता है क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे, है नहीं। लेकिन ये अल्लाह मेरा एक चाहने वाले मांग रहा है, तो अच्छा ठीक है। देखिए अब यहां पर इस तरह बोल रहे हैं तो जमात वाले कहेंगे अल्लाह को नहीं मालूम क्या? अरे क्या सर फिरा है यार,
اللہ کو نہیں معلوم. پھر میدان محشر کا کام کیا؟ تیرے جیسا سوال، پھر اس کا جواب آسان. تو اللہ پاک کہے گا ٹھیک ہے، تیرا چاہنے والا ہے، ان کی جو بھی ضرورت ہے تیرے واسطے سے میں نے پورا کر دیا ہے. یہ ہے اصل. تو یہ اللہ کی مدد کے آئینہ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کے تجلی گاہ ہوتے ہیں. اللہ کی نصرت ان کی بارگاہوں سے ملتی ہے. اور یہ دیکھیے آج آیت کریمہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ شکور ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے. وہ اس لیے کہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اسی ذات نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے والی جگہ عطا فرمائی. احلنا اقامت بخشی، ہمیں ٹھہرایا اپنے فضل سے، منزل اقامت منزل خلود، ہمیشہ رہنے والی جگہ میں، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اب یہاں پر دیکھیے گا، اس کو دار الاقامہ کو صرف جو ہے جنت آپ مراد نہیں لے سکتے. جنت مخلوق ہے، دھیان دیجئے گا، جنت مخلوق ہے تو جنت ہی صرف مراد لیں گے نہیں، چین و سکون کی جگہ. اور اللہ کا ولی اگر چین و سکون کی جگہ اپنی جگہ کو وہ ترجیح دے دے تو وہی اس کے لیے جنت ہے. ایک چھوٹی سی مثال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کہاں رکھنا کہ ایک بات آئی تھی. تو حضرت عائشہ نے یا حضرت ابوبکر صدیق نے یا کسی صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک حدیث پیش فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سبحان اللہ، کہ جس نبی کو بھی اللہ تعالی وصال سے فیض یاب فرماتا ہے، سمجھ رہے نا، موت عطا فرماتا ہے، تو جہاں عطا فرماتا ہے اسی جگہ اس کا مدفن مخصوص رکھتا ہے، تاکہ جسم پاک نبی عام لوگوں سے بے ادبی یا بے ترتیبی کا شکار نہ ہو ظاہری طور پر. یہ دیکھیے، اسی لیے آج جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ مقام حضرت عائشہ کا گھر ہے، وہ جنت البقیع کہا ان کو. آزو بازو والے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی کیاری جنت کی ہے. اب سوچیں، جس کو کہہ دے رسول اللہ یہ جنت کی کیاری ہے، جس جگہ میں رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا کہنا معلق. عرش اعظم سے افضل مٹی ہے وہ. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ جنت وہ نہیں ہے جس کا ایک تصور ہے آپ کے پاس کہ ایک گھر ہوگا اس میں جائیں گے. نہیں، اگر آپ کی روح جس جگہ کو اچھی کہہ دے وہی جنت ہے. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا وہ مقام عرش اعظم سے اعلیٰ نہیں ہوتا، جنت سے تو اعلیٰ ہے ہی. تو جنت کا بھی ایک کانسیپٹ مل گیا، آپ کی روح کو سکون جہاں ملے وہی جنت ہے، آپ کو چین جہاں ملے وہی جنت. اسی لیے ایک کلیئر بات ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کافروں کی روح کے بارے میں کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے میں منتقل ہوتی، تناسخ جس کو بولتے، جبکہ اہل سنت و جماعت یعنی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی میں منتقل نہیں ہوتی. ہاں وہ ساتوں جنم وہ چھوڑیے نا، منتقل نہیں ہوتی. ہم صحیح سے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی روح ہے سب کے اندر وہ یوز کر رہا، ایسا نہیں ہے. ایک تو عقیدہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہاں رہتی کافروں کی روح؟ تو یمن میں ایک کنواں ہے برہوت، ملک یمن میں ایک کنواں ہے برہوت. اللہ پاک نے کافروں کی روحوں کو وہیں جکڑ دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے. لیکن ایمان والوں کی روح کی ایک جگہ نے فکس کی. اللہ کے محبوب بندوں کی روحوں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اعلیٰ علیین میں، بلند بلند مقامات پر، کسی کی روح آب زمزم پر، کسی کی روح اگر قبر میں مانوس ہے تو قبر میں، کسی کی روح قدم مصطفیٰ میں، کسی کی روح ریاض الجنہ میں. یہ سب مقامات ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہم سب کی روح حضور کے قدم میں انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ. تو احل لنا دار المقامت من فضلہ، اللہ کے ولی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ وہ غفور وہ شکور ولی کہہ رہے ہیں جس نے ہمیں اقامت بخشی، اعزاز بخشا، عزت کی جگہ بخشی، من فضل ہی، اپنے فضل سے. اچھا، اوہو، یہ دیکھیے معتزلیوں کا
اور جبریہ ایک فرقہ ہے، یہ سب گمراہ فرقے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کے بندے نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت دے، اور اگر برا عمل کرتے ہیں تو واجب ہے کہ اس کو جہنم دے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. جبریہ کا عقیدہ یہ کہ بندہ مجبور ہے پتھر کی طرح. قدریہ کا عقیدہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، بس سارا پاور اسی کو دے دیا، اللہ تعالیٰ معطل ہے، بیکار ہے. یہ سب فرقے. میں بتا رہا ہوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کتنی بڑی بھی نیک عمل کی دنیا سجا لیں، لیکن آپ کو اگر اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے دے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور دیکھیے دلیل، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دار المقامہ عطا فرمایا، عزت کی جگہ عطا فرمائی، خلود کا مقام عطا فرمایا، لیکن یہ مقام ہماری ولایت یا ہمارے کسب یا ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، من فضل ہی. واہ واہ واہ، اچھا کرے آپ. یہ پاشا بھی اللہ والے ہیں، دیکھیے. اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ہم کہاں کہہ رہے کہ عمل ہے، ہم تو ولیوں کے اعمال کی بات کر رہے ہیں. لیکن عقیدہ دیکھیں قرآن پاک میں ولیوں کے حوالے سے خود اللہ پاک دے رہا ہے. ہم تو خود کہتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں کہ عمل نہ کرو ہیں، ہرگز نہیں بولتے عمل کرو. ڈیپینڈڈ نہ رہو عمل پہ، یہ ہے ہم سب کا عقیدہ. دیکھیے متفق علیہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 207 میں. کیا لن ینجی احد منکم عملہ، یہ دیکھیے تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا. لو اب جاؤ 40 دن کے چلے میں جاؤ، ہے کہ نہیں؟ بہت 80 حج کا ثواب ملتا، تو یہ ملتا وہ ملتا سب ملتا، لیکن نجات کا دار و مدار ایمان ہے، نجات کا دار و مدار فضل الہی ہے. اچھا من فضل ہی کی تفسیر کر دوں محبت کے اعتبار سے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 یا 47 میں دیکھیں گے، بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو میرے حبیب کہ ان کے لیے فضل کبیر ہے بشکل محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ولیوں کی شان میں کہ اے اولیاء، ہم نے جو تمہیں عزت کا مقام دیا ہے وہ اپنے فضل سے دیا، مطلب نبی کے صدقے میں دیا ہے. یہ دیکھیے تو فضل خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جن کو بھی جو جب ولیوں کو ولایت ان کے صدقے میں مل رہی ہے تو ان کو جنت ملے گی ڈائریکٹ. واو خیر من فضل ہی. غوث پاک نے اس کی دیکھیے کتنی عمدہ وضاحت کی ہے، اور ساری جبریت، قدریت، معتزلیت سب کا خاتمہ کر دیا. فرماتے ہیں اذ موجب منا یوجبها لنا. غوث کی تفسیر ہے، غوث کے جملے پہ غور کیجئے گا، اور آگے نہیں پڑھوں گا میں. اس لیے کہ ہماری جانب سے غوث کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو دار المقامہ یعنی اس عزت کے مقام میں جانے کو واجب کرے. غوث پاک کہہ رہے ہیں لا موجب لنا، ہمارا کوئی موجب نہیں، کوئی واجب کرنے والا ہمارے پاس عمل نہیں ہے. یوجبھا، جو ہمارے لیے دار المقامہ کو واجب کرے، نہیں، یہ تو فضل ربی ہے. اب سلطان العارفین، مجمع البحرین. ایک اور بات کہ ہمارے پاس کوئی واجب نہیں، اسے کہا گیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں نے ایک آیت کے تحت جس میں کہ روزے کی حالت میں رات میں بیوی سے جماع حلال کی آیت ہے،
تو اس کی حاشیہ میں کبھی پڑھا تھا جلالین وغیرہ میں، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بارگاہ خداوندی کے مقربین کے لیے گناہ ہے۔ حسنات الابرار، جو نیکی کرتے ہیں نا، عام نیکوکار کو ابرار بولتے، ان کی نیکیاں مقربین کے سیئات ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں جو قرب جن کو حاصل ہے، اور اس کو کل بھی ایک جملہ کہا میں نے کہ اللہ والے حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے، کہا تھا نا میں نے۔ دیکھیے کیا کہے، مطلب بیس اگر ہے ہماری نجات کے تو صرف نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل بن کر تشریف لائے۔ تحقیق کے مومنوں پر بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اس میں رسول بھیجا، تو فضل بن کر تشریف لائے۔ آہا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ إِيصَالُنَا إِلَيْهَا، اور سنو ایک اور بات، اللہ سبحانہ پر ہم سب کو دار المقامہ میں پہنچانا واجب نہیں ہے۔ ہم سب امن میں رہیں، سکون میں رہیں، نہیں، یہ صرف فضل ربی ہے۔ لیکن دار المقامہ کی تفسیر دیکھیے کر رہے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں مجھے جانے کا من کر رہا ہے رضی اللہ عنہا۔ جو بھی دیکھیے گا، لا یمسنا فیہا نصب، کہ اس دار المقامہ میں جانے کے بعد ہم سب کو کچھ بھی تھکان محسوس نہیں ہوگی، مشقت تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جیسے ہم دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے، جو احساس تھا مشقت کا، تکلیف کا، دار المقامہ میں پہنچنے کے بعد اس کا احساس ختم ہو جائے۔ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب، اور مشقت کے بعد جو تھکان ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کام کر کے بندہ آتا ہے تو کام کے درمیان مشقت کے بعد جو تھکان ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ دونوں چیز سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے گا، یہ اعزاز ہے اس کا۔ اوہ، یہ آیت نمبر 35 تک کا درس۔ اب پیراگراف چینج ہوگا یہاں سے، کافروں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو اللہ والوں کے لیے اللہ سبحانہ نے رکھا اور کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس آیت کے تحت میں بول رہا ہوں، آخری حصے کے تحت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان لوگوں سے بھی آپ کہیے گا جو یہ لوگ کہتے ہیں فاتحہ، نظر نیاز، قرآن خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو خدیجۃ الکبریٰ کے لیے حضور نے کیوں نہیں کیا، اتنی چہیتی بیوی وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ایسا بلیک میل کرتے ہیں ایموشنل انداز میں۔ آپ ان کو ایک دم ایک ہی جواب دیجیے گا، آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین جب انتقال فرمائی تو اس وقت تک کسی چیز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی ایمان کے علاوہ۔ قرآن خوانی وغیرہ کی بات کیوں لا رہے ہو؟ کسی چیز کی فرضیت نہیں تھی ایمان کے علاوہ۔ ایک بات، یہاں تک کہ نماز جنازہ کا بھی مسئلہ نہیں۔ نماز جنازہ ایک الگ ہے، فرض کفایہ ہے، وہ ہے نا فرض، نماز جنازہ بھی نہیں۔ دیگر پلرز آف اسلام سب بعد میں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بول کر کے لوگوں کو بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ لوگ ہسٹری سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ جان جائیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت جو ہے نہ نماز پنجگانہ کی فرضیت تھی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دیگر چیزیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا ان کے جواب کے لیے ایک جملہ ایک دم ان کے زمانے ہی میں ارشاد فرما دیا کہ اے خدیجہ، میں بتاؤں ایک خوشخبری، اللہ سبحانہ نے، اچھا نہیں بلکہ یہاں سے ایک اور اہم بات کر، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اچانک حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ دیکھتے کہ اچانک کیا ہے، اچھا تو آپ کی خدیجہ کو اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے۔ کن کو؟ ان کو جو نماز، حج، زکوٰۃ کچھ نہیں، چلا چلی تو چھوڑیے، دھیان دیجیے ان کو۔ اور کس نے سلام بھیجا؟ خیر، سلام بھیجا، اور اس کے بعد ایک بشارت دی ہے، آپ ارشاد فرما دیں ان سے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے، نہ شور ہے، نہ شغب ہے۔
اب ان سے پوچھئے جو لوگ عمل کو بیس بناتے ہیں، ہم تو نہیں بناتے ہیں، کرتے ضرور ہیں اور کریں گے، بے عملی کا درس نہیں ہے، کہ بتاؤ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جنت کبریٰ، یہ بڑی جنت ملنے کا راز کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، اللہ کا فضل بشکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دروس جیلانی کی فیضیابی سے ہم سب کو ہمیشہ محظوظ فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کو ہم سب کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے، ماہ غوثیت کے صدق و طفیل میں ہم سب کو فیض و کرم سے ہمیشہ نوازے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، بلا و مصیبت سے سلامتی عطا فرمائے، گھر کی تمام عورتوں کی حفاظت فرمائے، انہیں مغربیت سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔